فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کو تیار ہو جاؤ۔ اور آج کا جو انفلیشن ہے، آج کا جو ضلالت ہے، آج کا جو بے روزگاری ہے، آج کا جو مہنگائی ہے، اس سب کا وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ میں ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اسلحہ اٹھا کے اس کے خلاف جنگ کریں۔ کیا ہمارے بس کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں؟ اخلاقی حیثیت سے سود کی فطرت یہ ہے کہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، زرپرستی وہ صفات پیدا کر دیتا ہے، اور ہمدردی، باہمی امداد، باہمی تعاون، باہمی اخوت، یہ چیزیں وہ فنا کر دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سود۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی بیسک اکنامک سسٹم کے حوالے سے، کہ اکنامکس کیا چیز ہے، جی ڈی پی کیا چیز ہے، پرچیزنگ پاور کیا چیز ہے، یہ سب چیزیں جو بنیادی چیزیں ہم نے اس میں بتائی تھی۔ تو اس سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اور آج کے اکنامک سسٹم، اسلامک اکنامک سسٹم کا جو بنیاد ہے کہ اس میں سود نہیں ہوتی، اس میں آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہم آج بیان کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اس کی تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اس لوگوں کی مثال یا وہ لوگ اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح شیطان نے اس کو بدحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، شیطان نے اسے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو، باولا کر دیا ہو، شیطان نے اسے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، اس طرح اسے اٹھایا جائے گا۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ کس وجہ سے اس کو اتنا زیادہ عذاب کیوں دیا جائے گا کہ شیطان نے اسے چھو کر دیوانہ یا پاگل اس طرح وہ اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سود تو قرض ہی کی طرح ہے، بیع ہی کی طرح ہے، تجارت ہی کی طرح ہے۔ جس طرح تجارت میں آپ کسی کو چیز دیتے ہیں اور اس پہ آپ اپنا منافع لے سکتے ہیں، تو اس طرح سود آپ قرض کسی کو دے دیتے ہیں تو اپنا مال بند کروا دیتے ہیں، اپنا مال سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس پہ آپ اپنے منافع نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت یہ تو سود ہی کی طرح ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تو بیع حلال کی ہے اور وہ سود جو ہے اس کو حرام کی ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کو ابھی نصیحت پہنچ گیا ہے اور وہ اس نصیحت کو قبول کر گئے، جو اس نے سود کھایا ہے سو وہ کھایا ہے، اس کے لیے ابھی کوئی قانونی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ قانون کے زمرے میں لائیں گے تو اس سے ایک لامتناہی پھر وہ چیزیں بن جائے گی۔ تو اس لیے جو انہوں نے کہا ہے تو وہ سو کہا ہے۔ وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، لیکن وہ تو قانونی دنیا کے اندر قانونی لحاظ سے وہ اس سے بری ہو گئے، لیکن اللہ کے حوالے سے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ باقی ہے۔ وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس کو یہ نصیحت پہنچ گئی اور پھر بھی وہی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جہنم ہے۔ ربا کس چیز کا نام ہے؟ ربا ہم کہتے ہیں زیادتی کو، ربا ہم کہتے ہیں اضافے کو، لغت میں اس کا معنی ہے، اور اصطلاحاً یہ اس قرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب ایک قرض خواہ اپنے قرضدار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ رقم وصول کر دیتا ہے۔ جب ایک قرض خواہ ایک قرضدار سے طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ طے شدہ شرح، جو یہ طے شدہ شرح ہے، اس کے مطابق اصل کے علاوہ جو رقم وصول کرتا ہے اس کو ہم سود کہتے ہیں۔ عرب کے جب قرآن نزول ہوتا تھا اس وقت عرب میں 2-3 قسم کا سود تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ میں نے یہ چیز آپ کو دے دی اور آپ نے یہ چیز لے لی، اور ایک معینہ مدت تک جب آپ اس چیز کو استعمال کریں گے اور ایک معینہ مدت تک آپ نے اس چیز کی رقم کو دینی ہے، اور جب معینہ مدت ختم ہو جائے گی اور آپ اس اصل رقم کو نہیں دے سکتے تو آپ پر اس سے زائد رقم وہ عائد ہوگی اور وہ سود کی زمرے میں آتا تھے۔ دوسری چیز، ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اتنی مدت میں
آپ کے ساتھ ہمارا یہ پیسے ہو گئے اور اتنی مدت میں آپ اصل کے علاوہ یہ زیادہ پیسے آپ نے دینے ہوں گے۔ تیسری قسم، معین مدت کے لیے خاص سود پر جب قرض دے دیتے اور وہ معین مدت ختم ہو جاتی تو پھر وہ کہتے کہ آپ کو زیادہ مدت چاہیے اس معین مدت سے، تو آپ نے اصل رقم سے علاوہ جو شرح ہے، جو سود ہے، اس کو آپ نے ڈبل کرنا ہے اور دوگنی کرنا ہے۔ اور جب آپ کے لیے ایک مہینہ مقرر کیا گیا ہے اور ایک مہینہ میں فرض کریں آپ کو 5,000 روپے قرض دیے گئے ہیں اور آپ نے وہ 5,000 ایک مہینے میں نہیں دیے، اور یہ شرط آپ کے ساتھ لگایا گیا تھا کہ 5,000 کے اوپر آپ نے ایک مہینے میں اصل کے علاوہ 500 روپیہ وہ سود پہ دینی ہے، تو اب جب ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور آپ وہ نہیں دے سکتے تو ابھی دوسرے مہینے میں جب آپ داخل ہوں گے تو اضافی یعنی 1,000 روپے آپ نے دینے ہوں گے، پھر تیسرے مہینے میں 1,500۔ اسی وقت بھی یہ سود کا یہ قسم، یہ 3-4 اقسام اسی وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اسی وقت بھی سود کی اقسام وہاں چل رہے تھے، وہاں جاری تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے شیطان نے چو کر اس کو بدحواس کر دیا ہو، شیطان نے چھو کر اس کو پاگل بنا دیا ہو، شیطان نے چھو کر اس کو دیوانہ باولا بنا کر دیا ہو اور اس کو مخبوط بنا دیا ہو۔ عربی میں جب کسی شخص کے لیے دیوانہ یا مجنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو جن لگ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ اصطلاح کیوں استعمال کی کہ یتخبطہ الشیطان من المس؟ یہ اس لیے استعمال کی کہ جب ایک شخص وہ مجنون ہوتا ہے، وہ مخبوط الحواس ہوتا ہے، تو وہ اپنی جو نارمل حالات ہوتے ہیں عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگ جاتے ہیں نا، وہ عقل سے خارج ہو کر جو نارمل لوگ جو حرکات کرتے ہیں اس سے وہ خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ رویہ، کسی کے ساتھ وہ رویہ، بازار میں وہ اپنے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ سودخور بھی روپے کے ہرس میں، وہ سودخور بھی زیادہ منافع کے ہرس میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنی خود غرضی کے جنون میں وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ سودخوری میں اتنا زیادہ بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی انسانی محبت کو، انسانی اخوت کو، انسانی محبت کو جڑوں سے کاٹ سکتے ہیں۔ یہ انسانی محبت، انسانی اخوت، انسانی ہمدردی، یہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے لیے اگر معنی رکھتی ہے تو اپنی منافع، اس کے لیے اگر معنی رکھتی ہے تو اپنی مال کو زیادہ کرنا، اس کے لیے اگر معنی رکھتی ہے تو یہ چیز کہ اگر یہ دوسرا بندہ محتاج ہے تو اس کی محتاجی سے میں فائدہ اٹھاؤں، اور فائدہ اس طرح کہ میں اس کو قرض دے دوں، جتنا وہ محتاج ہے اتنا میرا فائدہ زیادہ ہوگا، جتنا وہ ابھی اس کے لیے ضرورت ہے اتنا میں سود کا شرح زیادہ بڑھاؤں گا۔ تو انسانی محبت، انسانی ہمدردی، انسانی اخوت، وہ ان سارے چیزوں سے وہ عاری ہو جاتا ہے، اور اجتماعی فلاحی بہبود اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ چیزیں ان پر کسی طرح بھی اثرات مرتب نہیں کر سکتے کہ انسانی محبت ہے، انسانی اخوت ہے، انسانی ہمدردی ہے، اور کتنے لوگ بدحال ہو جائے اس کے لیے وہ خوشحالی لاتے ہیں، کتنے لوگ محتاج ہو جائے اس کے لیے وہ نفع لاتا ہے، کتنے لوگ وہ مصیبتوں میں چلے جائے اس کے لیے وہ خوشحالی لاتے ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لوگ ایک طرف جاتے ہیں، لوگ غم میں جاتے ہیں، لوگ پریشانیوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے اس میں نفع ہوتا ہے، اس کے لیے اس میں خوشحالی ہوتی ہے، اس کے لیے اس میں اپنی منافع ڈھونڈتے ہیں۔ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے پیسوں کے پیچھے، روپے کے پیچھے، منافع کے پیچھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ عذاب کیوں دے دیا؟ اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ بندہ جو ناجائز منافع اور ناجائز طریقے سے اپنے لیے پیسے وہ پیدا کر دیتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے فدا بھائی کہ یہ تجارت اور یہ سود یہ دونوں ایک چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نہیں، یہ تجارت اور یہ سود ایک چیز نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح تجارت میں آپ اپنے روپے لگاتے ہیں اور پھر آپ زیادہ روپے لے لیتے ہیں اس سے، مثلا آپ نے یہ چیز خریدی تو جب میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں تو اس پہ میں اپنا منافع لے سکتا ہوں، تو جس طرح میں تجارت میں منافع لے سکتا ہوں تو میں سود میں قرض پہ کیوں منافع نہیں لے سکتا؟ تو اس طرح کے دلائل آج کے سودخور بھی دے دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اپنے پیسے بچا کے اپنے ضروریات، اپنے
اپنے پیسوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہوں اور وہ پیسے آپ کو دے دیتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ میرے لیے یہ الاؤ نہیں ہو سکتا کہ میں اس چیز پہ زیادہ پیسے لے لوں؟ کیونکہ وہ جو پیسے میں آپ کو دیتا ہوں تو اس پہ میں خود بھی کچھ کام تو کر سکتا ہوں نا، وہ پیسے میں اپنے کام میں بھی لا سکتا ہوں، لیکن وہ پیسے میں آپ کو دیتا ہوں، تو کیوں نہ میں جس پیسوں سے میں اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہوں اور جو پیسے میں اپنے ضروریات سے کاٹ کے آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس پہ کیوں نہ میں آپ سے زیادہ پیسے لے لوں اور آپ سے منافع لے لوں۔ مگر یہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سود اور تجارت کو ایک چیز لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ کس طرح ایک چیز نہیں ہے؟ آپ تجارت کو دیکھیں، دنیا کے اندر جو کاروبار ہے، وہ خواہ تجارت ہے، وہ خواہ صنعت و حرفت ہے، یا وہ خواہ زراعت ہے، یا آدمی اپنی محنت کرتا ہے یا اپنی محنت اور سرمایہ دونوں لگاتا ہے، تو اس میں ایک بنیادی چیز ہے، اور وہ بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ آدمی رسک لے لیتا ہے، وہ آدمی خطرہ لے لیتا ہے۔ کہیں پہ جا کے یہ چیز جو اس نے زراعت میں لگائی ہے، اس میں صنعت و حرفت میں لگائی ہے، اس نے تجارت میں لگائی ہے، اس نے محنت کی ہے، وہ چیز اس کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے، یا وہ چیز اس کے لیے اتنا نفع نہیں دے سکتا جتنا وہ اپنا قابلیت، اپنی ذہانت، اپنی وقت اور اپنی پیسہ اور اپنی محنت لگانے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کاروبار کے اندر جب آپ اپنی محنت، اپنی سرمایہ زراعت کے اندر، کاروبار کے اندر اور اس طرح کی تجارت کے اندر آپ لگا لے لیتے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہوتا ہے خطرہ، رسک آپ لے لیتے ہیں۔ پھر اس کاروبار کے اندر، اس ساری کاروباری دنیا کے اندر ایک بندہ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس تجارت میں، اس صنعت میں اور اس کاروبار میں وہ شخص اپنی ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے، اپنی ساری محنت لگا لے لیتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک شخص ہے جو اس میں اپنا کچھ سرمایہ لگا لیتا ہے، اور وہ اپنی سرمایہ کا فکسڈ ایک منافع چاہتا ہے کہ مجھے فکس سرمایہ چاہیے۔ سود کے 3 صورتیں ہیں جب آپ کسی کو سود دیتے ہیں۔ سب سے پہلے صورت تو یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کے پاس آیا ہے، وہ شخص وہ محتاج ہوگا، اس کی محتاجی 3 صورتوں میں ہے۔ سب سے پہلے محتاج یہ ہے کہ اس کی محتاج یہ ہے کہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، کوئی بیماری ہے یا کوئی اس کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی اس کو مردہ لاش پڑی ہے، تو اس کے لیے جو آپ سے پیسے مانگتے ہیں، تو یہ کس منطق میں آپ اس کو وہ پیسے دے دیتے ہیں اور اس پہ آپ زیادہ پیسے لینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور آپ مجھ کو اس پیسے پہ اتنے مہینے میں زیادہ پیسے دیں گے۔ اس طرح کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی ضرورت کو پامال کر دیتا ہوں اور اس کو پیسے دے دیتا ہوں، اور میں اپنے ضرورت کو میں ایثار کر دیتا ہوں، میں قربانی دے دیتا ہوں، یہ کس طرح کی قربانی ہے کہ ایک شخص وہ محتاج ہے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے وہ پیسے خرچ کر دیتا ہے، جب اس کے ساتھ پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا نہیں کما سکتے اور آپ سے لے لیتے ہیں، اور آپ اس سے اس اصل کے علاوہ زیادہ رقم لینا چاہتے ہیں، تو یہ کس طرح کی انصاف ہے؟ انسانی محبت، انسانیت، انسانی ہمدردی، اخوتی کہاں گئی؟ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو پیسے دے دیں اور وہ شخص آپ کو وہ شخص اس کو ضرورت ہے کسی چیز میں لگانے کی، اور وہ جب اپنی کاروبار میں، اپنی زراعت میں، اپنی صنعت و حرفت میں اور اپنی تجارت میں وہ پیسے لگا لیتے ہیں، تو اس پیسوں میں 2 طرح کی صورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ پیسے فائدہ کرے، تو ایک صورت یہ کہ وہ شخص کو وہ جو آپ نے قرض دے دیا ہے اس کے لیے فائدہ کرے، اس کے لیے منافع کرے، اور اس کے لیے اتنا منافع نہیں کرے جو آپ اس پہ سود لگا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بندے کو 2 لاکھ روپے دیتے ہیں اور اس 2 لاکھ روپے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ کے آپ نے 5,000 روپے لینے سود کے طور پر، اور ابھی اس نے کاروبار شروع ہی نہیں کیا ہے، ابھی جب وہ کسی تجارت میں، زراعت میں وہ لگا لیتے ہیں اور ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ پیسے بھی لگا لیتے ہیں، اور ابھی اس نے 2-3 ہزار روپے کمائے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ نے اس پہ رکھے ہیں 5,000 روپے، تو یہ کس طرح کی انصاف ہے کہ ایک شخص اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے آپ اس سے وہ چیز لے لیں جو اس سے کم ہے۔ تیسری جو صورت ہے، لوگ اس 2 صورتوں کے یورپ میں لوگ بھی خلاف ہیں کہ کسی حاجت مند کو آپ سود پہ پیسے دیتے ہو، یا کسی ایسے شخص کو جو ابھی اس کا منافع شروع نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر تیسری صورت لی جائے
تیسری صورت یہ ہے کہ فدا میں آپ کو پیسے دے دوں، فرض کریں میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دوں اور میں یہ کہوں کہ اس 10 لاکھ روپے میں آپ نے بہت کم شرح رکھو کہ آپ نے مجھے 5,000 روپے دینے ہیں ماہانہ کے حساب سے، زیادہ پیسے، اس وقت تک جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ مجھے اپنی 10 لاکھ روپے یہ رأس المال یہ دوبارہ دے دیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں ایک شخص اپنا وقت لگا لیتا ہے، اپنی محنت لگا لیتا ہے، اپنی قابلیت لگا لیتا ہے، اپنی سرمایہ لگا لیتا ہے اور اپنی سعی اور کوشش وہ لگا لیتا ہے، اس کاروبار میں اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہوتا ہے، اس کاروبار میں اگر کوئی اور چیز ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہوتا ہے، لیکن دوسری شخص جو اس نے اس کو 10 لاکھ روپے دیے ہیں اور فار ایگزامپل اس نے 50 لاکھ روپے کا کاروبار شروع کیا ہے، اس 10 لاکھ روپے والے شخص کی منافع اور اس کی وہ نفع وہ فکسڈ ہے، چاہے وہ نقصان کرے چاہے وہ نفع کرے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص اس نے 40 لاکھ روپے اپنے لگائے ہیں، 10 لاکھ روپے آپ کے ہیں، ابھی اس نے اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، اپنی محنت، اپنی ساری سرمایہ، اپنی دن رات، اپنی نقصان اس کے اوپر ہے، اگر کوئی اور خطرہ آتا ہے تو اس کے اوپر ہے، اگر کسی حادثہ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر ہے، لیکن ایک دوسرا شخص جو ایک سرمایہ دار بیٹھا ہے وہ اس میں اس کا فکسڈ ریٹ ہے، چاہے وہ نفع کرے یا نقصان کرے، چاہے کوئی ایکسیڈنٹ آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے یا نارمل روٹین میں چلے جائے، تو اس لیے ایک شخص جو بیٹھا ہے اس کے لیے ایک فکسڈ ریٹ ہے۔ تو یہ جو ایک شخص اس طرف بیٹھا ہے اور اس کے لیے ایک فکس ریٹ ہے، یا پھر کس عقل، کس منطق، کس اصول انصاف اور کس اصولی معاشیات کے روح سے درست ہے کہ آپ اس شخص سے کم شرح پر بھی آپ سود پہ قرضہ دے دینا چاہتے ہیں اور آپ اس سے ماہانہ کی بنیاد پر 5,000 روپے دے دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں اور اس کمپنی میں آپ کو فرض کریں 1 کروڑ روپے دیں اور آپ کو کہو کہ 20 سال کے لیے آپ نے مجھے ہر ماہ 1 لاکھ روپے دینے ہیں قرض پہ، اور 20 سال بعد آپ نے مجھے 20 کروڑ روپے واپس ادا کرنا ہے۔ ابھی میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ اس کمپنی کے اندر جو خام مال پیدا، جو پروڈکٹس پیدا ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ کسی کو پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ اس کی قیمت آئندہ 10 سالوں میں 20 سالوں میں کیا ہوگی؟ کیا اس کی بھاؤ وہ کم پڑ جائے گی یا اوپر جائے گی؟ یا کسی کو پتہ ہے کہ یہ انڈسٹری یا یہ کمپنی اتنی 20 سال تک چلے گی یا نہیں چلے گی؟ تو وہ کارخانہ، وہ مال، وہ آئندہ 20 سال تک اگر وہ چلے یا نہ چلے، وہ نقصان کرے یا نفع کرے، لیکن ایک شخص سائٹ پہ بیٹھا ہے اور اس نے یہ طے کیا ہے کہ آپ نے مجھے ہر مہینہ 1 لاکھ روپے فکس دینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں۔ اور آپ اس چیز پہ بھی غور کریں کہ جس طرح اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمپنی نے نقصان شروع کیا ہے تو وہ جلد اپنی ہی مال کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے 1 کروڑ روپے اس سے نکالوں، باقی کسی کا نقصان ہوتا ہے، کسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ کس طرح کا ظلم ہے، ان لوگوں نے اپنے خود یہ ظلم بنایا، اب اس کے لیے یہ طریقہ نہیں آتا کہ کسے نکالے اس ظلم سے۔ کس طرح کہ جب ایک قوم کی لڑائی ہوتی ہے، ایک قوم میں لڑائی میں خطرات، نقصانات، اور وہ قوم قربانیاں برداشت کر دیتے ہیں، اور وہ سارے قوم کے اندر ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے جو اس قوم کا فرد ہے کہ میں آپ کو اس جنگی وقت کے اندر، اس جنگی حالات کے اندر میں آپ کو سود پہ قرضہ دے دیتا ہوں۔ ارے یار، اس قوم میں، اس ملک میں تو آپ نے چلنا سیکھا ہے، اس قوم کے اندر آپ نے ہی پیسہ کمایا ہے، اس قوم کے اندر یا اس ملک کے اندر آپ کی پروٹیکشن ہے، آپ کی حفاظت ہے، آپ کو سیکیورٹی ہے۔ جب اس قوم پہ ابھی مشکل حالات آئے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس اپنے قوم کو سود پہ قرضہ دے دوں گا، اگر یہ قوم بچ جائے گی تو آپ ہی بچ جائے گی، اگر یہ قوم نقصان میں جائے گی تو آپ بھی نقصان میں جائیں گے۔ اس طرح اس جنگی حالات میں جب آپ قرضہ دے دیتے ہیں، وہ سود پہ دے دیتے ہیں، اور وہ صدیوں تک پھر وہ ملک وہ اس پہ مجبور ہوتا ہے کہ آپ کے قسطیں، آپ کے جتنے آپ نے زیادہ شرح رکھی ہے وہ آپ کے وہ قسطیں ادا کریں۔ ابھی آپ دیکھیں UK کے اندر اور US کے اندر فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنے لوگوں نے قرضے دیے تھے، اور ابھی وہ لوگ اپنے ملک سے وہ قرضے دے رہے ہیں، اربوں روپے کے قرض ہیں، اربوں روپے کے سود وہ اپنے ملکوں سے لے رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ ابھی یہ سود، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ جتنا آپ ایک دفعہ شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی سودی قسط کے لیے دوبارہ سے قرض لیتے ہو تو اس پہ سود چل جاتا ہے، دوبارہ سے اس سودی قسط کے لیے آپ
کسی اور سے قرض لیتے ہو تو اس پہ بھی سود چل جاتا ہے. تو اس لیے اب جب آپ ایک بار اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس سے نکل جائیں. ابھی اس طرف آتے ہیں کہ تجارت اور سود کا اصلی فرق کیا ہے، جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیتیں جدا جدا ہیں. سب سے پہلے جو اس کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ تجارت میں جو بائع ہے اور جو مشتری ہے اس کے درمیان منافع مساویانہ تبادلہ پر ہوتا ہے، اس کے درمیان منافع برابری کے بنا پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر فدا بھائی، میں آپ کو یہ چیز پرووائڈ کرتا ہوں تو آپ کے لیے فائدہ یہ کہ یہ چیز آپ کو مل گئی، اور میرے لیے فائدہ یہ کہ مجھے پیسے مل گئے. اگر میں نے 100 پہ خریدے تو میں 120 پہ دے دیتا ہوں تو مجھے 20 روپے کا فائدہ ہو گیا. اب یہ چیز ہے کہ مساویانہ آپ کو بھی فائدہ ہو گیا اور مجھے بھی فائدہ ہو گیا. آپ کو کس چیز کا فائدہ ہو گیا کہ آپ نے پیسے دے دیے تو آپ کو اس چیز کا فائدہ. مجھے کس چیز کا فائدہ ہو گیا؟ مجھے اس چیز کا فائدہ ہو گیا کہ میں نے اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے، اپنی وقت لگا کے اس چیز کو آپ کے لیے پرووائڈ کیا ہے، یا خود اس کو پیدا کیا ہے کسی زراعت سے، کسی کاروبار سے، یا کسی سے لے لیا ہے، اپنی وقت لگایا ہے، اپنی ذہانت، اپنی محنت، وہ چیزیں لگا لی ہیں. تو میں جو 20 روپے لے دیتا ہوں 100 میں سے زیادہ، تو وہ چیز میں اپنی محنت کی، اپنی ذہانت کی اور اپنی وقت کے لے لیتا ہوں. اور آپ جس چیز سے فائدہ لے لیتے ہیں تو وہ آپ اس چیز کے پیسے اپنے دیے ہیں. اس کے خلاف سودی لین دین میں منافع وہ مساویانہ نہیں ہوتا، وہ برابری کا نہیں ہوتا. کس طرح برابری کا نہیں ہوتا؟ سود لینے والا کا منافع، سود لینے والا اس کا منافع یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مہلت ہے. فدا بھائی، اس کے لیے مہلت ہے. مثلا آپ نے مجھے پیسے دے دیے تو یہ میرے لیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینے اس پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ میرے لیے مہلت ہے. اور اس دوسرے بندے کے لیے منافع یہ ہے کہ وہ اس پہ ہر مہینے 5,000 روپے 10,000 روپے وہ لیں گے. صحیح ہے؟ تو اس شخص کے لیے تو ایک فکسڈ ریٹ ہے، لیکن یہ مہلت تو کوئی ٹوس چیز نہیں ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہلت میرے لیے نقصان کا باعث بن جائے. کوئی آ جائے مجھ سے پیسے چوری کرے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا میں اس کاروبار میں لگا دوں اور وہ چیز میرے لیے نقصان کا باعث بن جائے، اس میں نفع نہ کروں، اس میں میرے لیے نقصان ہو جائے، یا میں اپنی ضروریات میں اسے استعمال کروں، تو وہ تو ختم ہو گیا. تو ابھی جو میرے ساتھ وہ اصلی مال نہیں ہے، رأس المال نہیں ہے، تو کس طرح میں اس پہ آپ کو وہ چیز دے دوں؟ تو اس لیے سود کے اندر وہ چیز کس طرح ہوتا ہے؟ سود کے اندر ایک شخص کا فکسڈ منافع ہوتا ہے اور دوسری شخص کا منافع مہلت کے طور پر ہوتا ہے. اور مہلت کیا چیز ہے؟ مہلت آپ کے لیے منافع بھی لا سکتا ہے، وہ آپ کی غیر یقینی صورتحال ہے، آپ کے لیے وہ منافع بھی لا سکتا ہے اور آپ کے لیے نقصان بھی لا سکتا ہے. دوسری جو چیز ہے تجارت اور سود میں جو دوسری فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب تجارت کرتا ہے دو فریق تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سود میں اصل منافع وہ باقی رہتا ہے اور وہ اس پہ منافع بار بار لے لیتا ہے. مثال کے طور پر لے لیں کہ ایک شخص نے ایک چیز لے لی اور وہ چیز اس نے مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز لے لی تو اس چیز پہ آپ نے دوسرے بندے کو جس سے آپ نے لے لی ہے اس کو فائدہ دے دیا، 20 روپے کا، 30 روپے کا، 100 روپے کا چیز ہے، تو معاملہ ختم ہو گیا ہے. لیکن سود اس طرح نہیں ہے. سود میں آپ رأس المال واپس دیں گے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ کتاب دیا اور اس کتاب میں میں نے 20 روپے کما لیے، تو میں نے 20 روپے کما لیے، یہ کتاب کو تو آپ کا ہو گیا. لیکن سود میں کس طرح ہوتا ہے؟ سود میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو 1000 روپے دیے اور پھر مہینے پر مہینے میں نے آپ سے سود بھی حصول کیا، 50 100 روپے میں نے آپ سے سود حصول کیا، جب یہ سود کا وقت اور مہلت ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ 2000 روپے مجھے دینی ہے. اس طرح نہیں ہو سکتے، وہ 2000 روپے آپ کے ہو گئے. حالانکہ تجارت میں جو چیز آپ نے لی ہے، کتاب آپ نے لی ہے، وہ تو آپ کے ہو گئی. تو اس لیے یہ تجارت اور سود میں دوسری فرق ہے. تیسری فرق، تجارت، صنعت و حرفت، زراعت، اس میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں محض اپنی ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت دوسری کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ بلا کسی محنت و مشقت کے آپ کے ساتھ زائد مال پڑا ہے، آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ آپ شریک غالب بن جاتے ہیں. شریک غالب کا مطلب کیا ہے؟ شریک غالب اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا نفع و نقصان آپ پر یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس بندے کو نقصان ہو گیا، اس کو نفع ہو گیا، آپ اس میں شریک ہیں.
وہ بندہ اپنی ساری محنت، اپنی ساری زراعت، ساری قابلیت، اپنی ساری وقت وہ لگا لیتا ہے، اور آپ ایک فکسڈ منافع وہ لے لیتا ہے، اور آپ کی فکس منافع یہ بلا لحاظ نفع نقصان، یہ بلا لحاظ نفع اپنے طے شدہ رقم پر ہوتا ہے، کہ اگر آپ کو نفع ہو جائے تو پھر مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، اگر آپ کو نقصان ہو جائے تو پھر بھی مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو سود اور تجارت کے درمیان فرق ہے۔ یہ تجارت اور سود میں اتنے عظیم الشان فرق کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر بننے والی قوت ہے، اور سود انسانی تمدن کی تخریب کرنے والی قوت ہے، کہ انسانی تمدن کو وہ ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اخلاقی حیثیت سے سود کی فطرت یہ ہے کہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، زرپرستی وہ صفات پیدا کر دیتا ہے، اور ہمدردی، باہمی امداد، باہمی تعاون، باہمی اخوت، یہ چیزیں وہ فنا کر دیتی ہے، اور یہ سود معاشی اور اخلاقی حیثیتوں سے دونوں سے آپ کو تباہ کر دیتی ہے، کہ معاشی حیثیت سے بھی اور اخلاقی حیثیت سے بھی آپ بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جس نے اس نصیحت کو قبول کی تو جو اس نے کہا ہے وہ سو کہا ہے، اور معاملہ اللہ کی طرف۔ یہ جو رعایت ہے یہاں قانونی رعایت ہے۔ قانونی رعایت اس طرح ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے سود پہ قرض دیا ہے اور اس نے وہ کہا ہے، تو ابھی تک قانونی اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ قانون کے ضمن میں پھر لائیں گے تو پھر ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں مقدمات کا اور ان چیزوں کا۔ لیکن اخلاقی حیثیت سے اس کا مال نجاست سے پاک نہیں ہو جاتی۔ کس طرح پاک ہوگی؟ اگر وہ خدا سے ڈرنے والا ہو، اور اگر وہ اصل میں توبہ کرنے والا ہو، اگر وہ اس لعنت سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا ہو اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس کے مستحقین کو ڈھونڈ لے، کہ جس بندے سے اس نے وہ سود لیا ہے قرض پہ، تو اس کو وہ واپس دے دے۔ اگر ممکن ہے تو ان لوگوں تک پہنچے، اگر ممکن نہیں ہے تو وہ اپنے وہ پیسے اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، بلکہ اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے۔ یہ اس کے لیے بہت زیادہ نزدیک ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ اخلاقی حیثیت سے اللہ کے ہاں معاملہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کے اندر قانونی حیثیت سے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ ابھی تک جتنے سود پہ آپ نے قرض دیے ہیں وہ سارے میں ختم کر دیتا ہوں۔ نجران کے جو وفد آئے تھے عیسائی، اس کے ساتھ بھی معاملہ ختم کر دے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ سود پہ لینا چاہتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سارے اعلان کیا خطبہ حجۃ الوداع کے کہ جتنے سود ہیں میں وہ ابھی ختم کر دیتا ہوں، اور حضرت عباس کا جتنا سود ہے لوگوں پر قرض کے معاملے میں اس کو میں بھی ختم کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ کہ ابھی قانونی حیثیت سے تو آپ مبرہ ہو گئے، قانونی حیثیت سے تو آپ پاک ہو گئے، لیکن اخلاقی حیثیت سے اگر آپ صحیح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور آپ صحیح سے توبہ کرنے والا ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو اور آپ یہ ارادہ رکھتے ہو کہ میں اپنے مال کو پاک رکھوں اور آئندہ میں کسی کو قرض پہ سود نہیں لوں گا، تو آپ نے اس کے مستحقین تک پہنچانی ہے۔ اگر مستحقین آپ کو نہیں مل سکتے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر اجتماعی کسی فلاح و بہبود میں، اجتماعی اور کسی کلیکٹیو ویلفیئر میں آپ اس چیز کو لگا لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یہ بہت ہی اس دور کے لوگوں سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، سود کو کم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ انہوئی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ عجیب قسم کی بات ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن میں نے کچھ ایویڈنس یہاں جمع کی ہے، جب آپ اس ایویڈنس کو دیکھیں گے، آپ اس ایویڈنس کو پڑھیں گے اور سنیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سود کو، اس کی نفع کو کم کر دیتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ جو تجارت ہے، صدقات ہے، اس کی صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کی منافع اور اس کی آپ کے لیے بہت زیادہ پیسے اس میں آپ کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے کہ سود سے دولت بڑھتی ہے اور صدقات سے کم ہوتی ہے، یہ تو ظاہر ہے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خدا کا قانونی فطرت یہ ہے کہ سود اخلاقی و روحانی، معاشی و تمدنی، ان ساری چیزوں میں یہ سود آپ کو تنزلی کی طرف لے کر جاتا ہے، اخلاقی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اور تمدنی طور پر بھی۔ کس طرح؟
سب سے پہلے اخلاقی اور روحانی طور پر، اخلاقی اور روحانی طور پر کس طرح آپ کو تنزلی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سود دراصل خود غرضی کا نام ہے، بخل کا نام ہے، تنگ دلی کا نام ہے، سنگ دلی کا نام ہے۔ یہ سود اس طرح کی صفات کا نتیجہ ہے کہ جب آپ سود پہ پیسہ دے دیتے ہیں، آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بھائی کو آپ قرض دے دیں، وہ محتاج ہے آپ کے پیسوں کی، بلکہ آپ اس میں بھی فائدہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ سے کوئی بڑھ کر خود غرض، کوئی بخیل، کوئی تنگ دل اور کوئی سنگ دل نہیں ہے، اور یہ صفات انسان میں نشو نما دیتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ صدقات جو ہے، یہ نتیجہ ہے فیاضی کا، ہمدردی کا، فراخ دلی کا، عالی ظرفی کا۔ اس طرح کی صفات انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح کی صفات کو نشو نما دیتا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں اتنی زبردست اخلاقی مجموعہ ہے، اخلاقی صفات کا ایک مجموعہ جو بخل ہے، تنگ دلی ہے، سنگ دلی ہے، خود غرضی ہے، اور دوسری طرف اخلاق کا وہ مجموعہ جو فیاضی ہے، ہمدردی ہے، فراخ دلی ہے، باہمی تعاون ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، باہمی محبت ہے، باہمی اخوت ہے۔ ان دونوں میں کون سا بدترین ہے اور کون سا بہترین ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک شخص جو وہ الف بیتی پڑھ سکتا ہو تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ وہ پہلا وہ بدترین ہے اور وہ دوسرا وہ بہترین ہے، کیونکہ اگر معاشرے کے اندر خود غرضی ہو اور اگر معاشرے کے اندر سنگ دلی ہو تو معاشرہ چل سکتا ہے اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے چیز آپ کو اخلاقی اور روحانی لحاظ سے اس طرح کا بہت زیادہ نقصان دے دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ بخیل، لوگ سنگ دل اور تنگ دل بن جاتے ہیں۔ تمدنی حیثیت اس کی کیا ہے؟ یہ بات تو روزی روشن کی طرح یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضانہ معاملہ رکھے، فدا بھائی، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ رکھیں، کوئی شخص اپنی ذاتی غرض اور اپنی ذاتی فائدہ کے بغیر کسی کے کام نہ آئے۔ اگر کوئی محتاج ہے تو آپ اس کی محتاجی میں یہ دیکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا فائدہ ہے۔ اگر کسی شخص کو مسئلہ ہے تو آپ جلدی آ کے یہ اس میں ڈھونڈیں کہ اس میں میرے لیے کتنا فائدہ ہے۔ ایک شخص کی حاجت مندی آپ کے لیے نفع دے دیتی ہے، اور ایک شخص کی حاجت مندی اس میں آپ اپنے لیے فائدہ ڈھونڈنے دیتے ہو۔ اور جب سوسائٹی کے اندر مالدار لوگوں کی مفاد عامت الناس کے بضد ہو جائے، کس طرح کہ جب عامت الناس تکلیف میں ہوتا ہے تو مالدار لوگ خوشحالی میں ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان کو قرض پہ پیسے دیں گے، سود پہ پیسے دیں گے۔ تو جب سوسائٹی کے اندر اس طرح کا ماحول ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ افراد کے آپس میں محبت کی بجائے باہمی بغض ہوگا، باہمی حسد ہوگا، بے دردی ہوگا، بے تعلقی کا فضا قائم ہو جائے گا۔ اس کے اجزاء ہمیشہ انتشار کی طرف، ہمیشہ وہ فساد کی طرف جائے گا۔ اگر دوسرے اسباب اس میں شامل ہو جائے تو تصادم تک معاملہ پہنچ سکتا ہے، کہ تصادم تک اسی طرح کہ اگر فدا بھائی میں آپ کے ساتھ بار بار آتا ہوں اور جب میں محتاج ہوتا ہوں تو آپ میرے محتاجی میں اپنے لیے فائدہ ڈھونڈ دیتے ہیں۔ تو اگر میرا کبھی میرے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو میں کیا آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا کہ میں محتاج تھا، میں غریب تھا، اس وقت میں تکلیف میں تھا اور اس نے میرے ساتھ کتنے زیادتی کی تھی۔ اس کے برعکس صدقات کس طرح اللہ تعالیٰ بڑھا لیتا ہے؟ اس کے برعکس جس معاشرے میں اجتماعی نظام ہو، آپس کی ہمدردی ہو، جس معاشرے کے اندر افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرے، فراخ دلی کا معاملہ کرے، اور جس معاشرے کے اندر ہر شخص حاجت کے موقع پر دوسرے شخص کے کام آئے، اور جس معاشرے کے اندر باوسیلہ لوگ بے وسیلہ لوگوں سے ہمدردانہ اعانت کریں، اس کے ساتھ مدد کریں، اور اگر ہمدردانہ اعانت نہ کریں تو کم از کم ان کے ساتھ انصاف تو کریں کہ اس کو وہ پیسے دے دیں، جب وہ اپنی وہ محتاجی دور ہو جائے گی اس کی تو واپس وہ پیسے لے سکتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں وہ سوسائٹی قائم ہوگی جو آپس میں محبت ہوگی، آپس میں خیر خواہی ہوگی، اور آپس میں ایک دلچسپی کا اور ایک ٹرسٹ کا نشوونما ہوگی۔ اس کے اجزاء آپس میں باہمی معاون اور ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے مددگار، اور ایک دوسرے کے وہ بازو اور ایک دوسرے کے وہ مددگار بن جائیں گے۔ اندرونی نزاع، اندرونی جھگڑے اس کے درمیان ختم ہو جائے گی، اور اس میں باہمی تعاون اور خیرخواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلے معاشرے کی بنسبت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اگر پہلے معاشرے میں ترقی کی رفتار، فرض کیجئے ترقی کی رفتار اس معاشرے کے اندر 40% تھی، تو ابھی جب باہمی تعاون ہو، باہمی ہمدردی ہو، باہمی اخوت ہو، اور لوگ ایک دوسرے کے کام آئے، اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ ایک کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو آسانی کے ساتھ بلا سود
بلا کسی غرض، بلا کسی فائدے کے آپ کو میں پیسے دے دوں گا، تو یہ آپ کے لیے کام آ جائے گی، اور اس طرح معاشرہ خوشحالی کی طرف جائے گا۔ معاشی حیثیت سے کہتے ہیں کہ معاشی حیثیت سے سود کے نقصانات کیا ہیں؟ تو معاشی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ایک بندے کو قرض پہ سود دے دیتے ہیں، سود پہ قرض دے دیتے ہیں، تو یہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کسی کو سود دے دیتے ہیں، قرض دے دیتے ہیں سود پہ، تو یہ اپنی تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے استعمال کر دیتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، یا اس کے لیے حادثہ ہے یا اس کے لیے کوئی ضرورت ہے، تو اگر اس پہ آپ سود لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ کس طرح تباہ کن ہے کہ ایک شخص وہ اپنے لیے، اپنی ضروریات کے لیے پیسے لے لیتے ہیں آپ سے، اور پھر آپ سے اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس پہ ماہانہ اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں، اس سے علاوہ، اس کے علاوہ۔ ارے اس کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی پیسے دے دیں جو آپ نے دے دیے ہیں، اور جب آپ اس سے زیادہ لینے کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو پیسے دے دیں۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو دہاڑی دار لوگ ہوتے ہیں، جو روز اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بمشکل وہ پیدا کر دیتے ہیں، اور جب اس پر ایک مشکل آ جاتے ہیں تو وہ مشکل میں جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ جب آپ اس کے ساتھ اتنا خود غرضانہ اور اتنا سنگدلی کا معاملہ کر دیتے ہیں تو اس کے ذہن میں نفرت کا اور غصے کا اور عداوت کا ایک طوفان اٹھتا ہے، اور پھر وہ اپنی کام سے کترانے لگ جاتا ہے کہ یار میں اتنا زیادہ، جب آپ ایک غریب کو پیسہ دے دیتے ہیں، فرض کریں اس پہ ایک بیماری آ گئی اور آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دے دی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں آپ 5-5 ہزار روپے دیں گے، اور ابھی اس کے 15-20 ہزار روپے مثال کے طور پر اس کے ماہانہ آمدنی ہے، اور وہ بہت زیادہ محنت سے اپنی خون چوس کر وہ چیزیں پیدا کر دیتی ہیں، تو ابھی جو اپنی بہت زیادہ محنت سے وہ چیز کماتا ہے، اور پھر آپ اس سے لے جاتا ہے 15-20 ہزار میں 5 ہزار وہ لے جاتا ہے، اور پھر 3-4 مہینے بعد اب 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دیتا ہے، تو وہ اپنی کام سے بھی کترانے لگ جاتا ہے کہ یار محنت میں کرتا ہوں، مشقت میں ہوں، اور پیسے وہ اڑا لیتا ہے۔ تو اس کی نتیجے میں وہ لوگوں کے درمیان، ان کے درمیان ایک غصے کی، ایک نفرت کی، ایک عداوت کی، ایک دشمنی کی، ان کی وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ ان لوگوں کے خلاف اٹھ جاتے ہیں۔ پھر معاشرے کے اندر معاشی طور پر جو لوگ محنت کش ہے، اصل پیسہ تو وہ پیدا کر دیتا ہے، اصل پیسہ کے مالک تو وہ لوگ ہیں، آپ تو ادھر بیٹھے ہیں اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے دوسرے لوگوں کو سود پہ دے دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ لوگ پیسہ پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کے دل کو توڑ لیتے ہیں، جب آپ ان لوگوں کے پیسے کو اڑا دیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی محنت سے، وہ لوگ بھی مشقت سے، اور وہ لوگ بھی اپنے کام سے کترانے لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بحیثیت مجموعی معاشرے کے اندر، ایک قوم کے اندر، ایک ملک کے اندر جو ریشو ہے پیسے پیدا کرنے کا، لوگوں کے درمیان، لوگوں میں وہ پیسے پیدا کرنے کا ہمت، ان میں وہ سٹیمنا، ان میں وہ محنت، وہ مشقت وہ کم پڑ جاتی ہے، اور آپ کی معاشی حیثیت سے آپ کی سارے معاشرہ وہ انفلیشن میں، آپ کی سارے معاشرہ وہ غربت میں، آپ کی سارے معاشرہ اور آپ کی سارے ملک و قوم وہ انتہائی تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کی الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معاشرہ، آپ کی قوم اور آپ کی ملک معاشی طور پر وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے جائیں۔ ہم دوسری قسم کو دیکھیں، اگر کوئی سودخور قرض دے دیتا ہے سود پہ اور وہ کاروبار کے لیے دے دیتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اس کی سب سے پہلی نقصان یہ ہے کہ جب وہ قرض دے دیتا ہے تو جب اس بندے کو قرض ملتا ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ ماہانہ 10,000 20,000 ایک شرح کے مطابق 10% 15% آپ نے اس پہ سود جمع کرنا ہے، تو آپ جب وہ معاشرے میں آئے گا تو وہ اس چیز کو دیکھے گا یا اس کاروبار میں وہ اپنا پیسہ خرچ کر دے گا جس کے لیے وہ اتنی ہی فیصد منافع ضرور پیدا کرے جو اس کو بھی ادا کرے اور خود اپنے لیے بھی اس سے بچے۔ اجتماعی مفادات کے لیے وہ کام نہیں کرے گا۔ مطلب اگر کسی ملک کے اندر کوئی بنجر زمین ہے، کسی ملک کے اندر اگر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو تمام قوم کے لیے اور تمام ملک کے لیے اور تمام معاشرے کے افراد کے لیے، وہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ معاشرے کے افراد کے لیے اس میں
کتنا فائدہ ہے، یہ پروجیکٹ اس کے لیے آئندہ میں کتنا فائدہ لائے گا، لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ سے کیا اس شرح سود کو پورا کیا جائے گا کہ نہیں۔ تو اس میں معاشرے سے وہ صحیح پروجیکٹ، وہ صحیح جو منصوبہ بندی ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس کے شرح سود کو پورا کر دیتا ہے اس قسم کے پروجیکٹس کو آگے لے کے جاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے جو اس کے نقصان ہے وہ یہ ہے کہ سود کے اندر آپ نے ایک طویل المیعاد، ایک فکسڈ ریشو آپ نے رکھی ہے کہ آپ نے 20 سال کے اندر اتنی ریشو پہ آپ نے دینی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندے نے 2000 پہ ایک پروجیکٹ لے لیا اور 2000 پہ اس نے یہ کہا کہ آپ نے ہر سالانہ اس پہ 10% شرح سود دینی ہے، تو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2020 تک یہ کتنا فائدہ کرے گا، یہ کتنا اس کی منافع ہوگا؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کاروبار کو سخت نقصان پہنچاتا ہے اگر وہی شخص جو اس کا ایک اسٹیمنا ہے، اس کی قوت ہے، ایک ذہانت ہے، ایک قابلیت ہے، اور وہ 2010 میں اس کے لیے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے اگر نفع ہو یا نقصان ہو تو وہ ضرور وہ 10% دے گا۔ تو اس کے آپ نے وہ اسٹیمنا، وہ قوت اور صلاحیت کاروبار کی صرف کر دی۔ تیسری جو اس کی نقصان ہے وہی ہے کہ جو سود پر آپ کو قرض دیتے ہیں اس کے لیے تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک نہیں ہوتا۔ جب آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی وہ آپ کے ساتھ اس کی ہمدردیاں، آپ کے ساتھ اس کی وہ مشورے، وہ ساری چیزیں شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ تو یہ بہت بڑی نقصان ہے کہ کوئی شخص کو آپ پیسے دے دے اور اس سے بے فکر ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر آپ نے شراکت داری پہ اس کے ساتھ کام کرنا ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ غم ہوگا کہ یار اس نے تو نقصان کیا، اس نے تو ابھی اس مہینے میں اتنا فائدہ نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ کے ایک فکسڈ ریشو ہے، آپ اگر وہ نقصان کرتا ہے یا نفع کرتا ہے، آپ کو ایک فکس ریشو ملنے والا ہے، تو پھر آپ کا کیا لینا دینا کہ آپ اس کی غم کریں۔ وہ یہ غم کرتا ہے اگر یہ ابھی نقصان میں جاتا ہے تو میں نے اپنے پیسے نکلوانے اس سے۔ اس کے برعکس ہم دیکھیں صدقات کو دیکھیں تو صدقات میں یا تجارت میں یا بلا سود قرضے دینے میں اس میں کیا ہوتا ہے؟ باہمی تعاون ہوتا ہے، ہمدردی ہوتا ہے۔ میں اپنی ضروریات پورے کر دیتا ہوں اور میرے ساتھ زائد پیسے ہیں تو میں پیسے آپ کو دے دوں گا، آپ اپنی ضروریات پورے کریں گے، یا میرے ساتھ زیادہ پیسے ہیں تو میں حکومت کو دے دوں گا، اجتماعی فلاح و بہبود میں صرف کر دیں گے۔ تو اس طرح معاشرے میں تجارت کو، معیشیت کو معاشی لحاظ سے بھی، تمدنی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی معاشرے کو تقویت دیتا ہے، وہ معاشرے کو نفع بھی دے دیتا ہے۔ اور پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اپنے مال کسی دوسرے غریب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس میں خود غرضی اور بخل اور سنگدلی اور ان چیزوں کا وہ صفات نہیں ہوتے، تو اس میں معاشرہ وہ ترقی کر جاتا ہے، اور اس شخص کے لیے اجر ہے، اور اس شخص کے لیے نہ خوف ہوگا دنیا کے اندر، نہ ڈپریشن ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، وہ دنیا کے اندر بھی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے اور آخرت کے بھی۔ اور پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود آپ نے مقرر کیے اس سود کو چھوڑ لو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر آپ اس کام کو نہیں چھوڑتے، اگر آپ قرض پہ سود کو نہیں چھوڑتے اور آپ اس سود کے مطالبہ کرتے، اس کی ڈیمانڈ کرتے، آپ اس کا لینا اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کو تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اسلحہ اٹھا لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کے خلاف اپنے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت خاندان، بحیثیت فرد اور بحیثیت دنیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ اور آج کا جو انفلیشن ہے، آج کا جو ضلالت ہے، آج کا جو بے روزگاری ہے، آج کا جو مہنگائی ہے، اس سب کا وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ میں ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اسلحہ اٹھا کے اس کے خلاف جنگ کریں، کیا ہمارے بس کی بات ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں؟ جب ہم
اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں گے تو پھر یہ ضرور ہوگا کہ اس کی عذاب آئے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول، اللہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کرے گا، اور اللہ نے یہ صاف بتا دیا فَإِن تُبْتُمْ، اگر آپ توبہ طائب ہوئے ہو، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو آپ کے لیے اپنی راس المال جائز ہے، آپ اپنے راس المال لے سکتے ہیں۔ آپ کے جو اپنے پیسے جو آپ نے دیے قرض پہ رسود نہیں لے سکتے، جو راس المال ہے وہ لے سکتے ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسی رکوع کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخر میں تقریباً 275، 276، 277، 278 یہ آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو کردار بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو الذین یأکلون الربا، اس سے پہلے جو آیات ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اپنی مال کو خرچ کرتے ہیں، چھپ کے خرچ کرتے ہیں، ظاہر کے خرچ کرتے ہیں، علانیہ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ اور جو لوگ اپنی مال زائد مال ہے دوسرے لوگوں کی حاجت مندی سے، دوسرے لوگوں کی مشکلات سے غلط فائدہ اٹھا کے اس کو غلط فائدہ، اس کے حاجت مندی سے غلط فائدہ اٹھا کے اس کو قرض سود پہ دیتے ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ توبہ طائب ہیں تو اس چیز کو چھوڑ لیں، اور جو آپ کے لیے راس المال ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن روح سے سود کے ڈیفینیشن، پھر اس وقت سود کے اقسام، اور پھر سود کے نقصانات، معاشی نقصانات، تمدنی نقصانات، اخلاقی نقصانات، روحانی نقصانات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے سود کو کیوں منع کیا ہے، اس کے سارے ہم نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ پاکستان میں سود کے حوالے سے جتنی بھی آئینی فیصلے ہوئے، جتنی بھی عدالتی فیصلے ہوئے، اور آج دنیا کے اندر اس کے نقصانات کیا ہیں وہ بیان کریں گے، اور پھر آخر میں اب ایک روڈ میپ اور لائحہ عمل طے کریں گے کس طرح ہم نے اس سود سے نکلنا ہے، کس طرح ہم اس سود سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لعنت سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامک اکنامک سسٹم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔